يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم سورہ صف کی اس آیت پہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے دشمن اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے۔ یہ بات کافروں پہ کتنی ہی بری کیوں نہ گزرے، بالآخر حق نے ہی غالب آنا ہے اور اللہ کے نور نے ہی مکمل طور پہ چھا جانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس کا سبب نزول دیکھا تھا کہ کس ماحول میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس سورہ صف کا جو مکمل شان نزول ہے یہ تو ایک آیت کے حوالے سے تھا، چونکہ اس کے سبب نزول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری سورہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔
کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے بیٹھ کے یہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہے، راضی ہے، تو ہم اس عمل کے کرنے میں اپنی پوری قوت طاقت لگا دیں۔ یعنی کسی ایک عمل کا ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہے، تو ہم اپنی پوری طاقت، پوری قوت اس کام کے لیے صرف کر دیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، آبرو، یہ سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کر دیں۔ تو ان صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو سرکار نے پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کس کام سے راضی ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اور خصوصی طور پہ یہ اس کی جو تیسری آیت ہے، ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے۔ اس آیت کو شروع یہاں سے کیا گیا۔ اب ان کی خواہش یہ تھی نا کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے پیار کرے، فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو صف بنا کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس آیت کی شاید آج زیادہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ کانہم بنیان مرصوص، اور پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ان کے پاؤں اکھڑتے نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے نظام کی مخالفت ہو رہی ہو، ان باطل قوتوں کے خلاف جو صف بنا کر لڑتے ہیں، اللہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اتنے بڑے سوال کا ایک جملے میں جواب دے دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ سے محبت بھی کرنا چاہتے ہو اور اللہ کا نظام کی کوئی مخالفت کرے تو تم ان کے ساتھ بھی چلتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ صف باندھ کر لڑتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اب اس آیت کی طرف آ جائیے، یہ جو ہم نے پچھلے جمعے سیکھی تھی کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ پھونک تو ویسے ہی منہ سے نکلتی ہے، پھر یہ ساتھ لفظ کیوں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی زیادہ جو زہر اگلیں گے وہ اپنے منہ سے اگلیں گے۔ بدتمیزی کریں گے، توہین کریں گے، گستاخی کریں گے، یہ سارے کام انہوں نے اپنے منہ سے ہی کرنے ہیں نا۔ بہت زہر اگلیں گے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہ قرآن کریم نے اس لیے وضاحت کی ہے، اگلی آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ 40 سال انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال جو مکہ میں رہے ہیں، اور ساتھ پھر دلیل بھی یہی دی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، زندگی گزاری ہے۔ تو یہ جو پہلے 40 سال ہیں، ان 40 سالوں میں یہ قتل کی سازش کیوں نہیں ہوئی؟ ان 40 سالوں میں پتھر کیوں نہیں مارے گئے؟ راستے میں کانٹے کیوں نہیں بچھائے گئے؟
بھائی وہ 40 سال جو ہیں اس میں کیوں نہیں سازش کی گئی؟ بلکہ پہلی بار بھی جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، بڑی تعریفیں کی۔ ہاں، یہی بات قرآن کریم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے کہ جب آپ جھوٹ کے، باطل کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر مخالفت ہوتی ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا ہے نا کہ نہیں، انسانوں کے حقوق نہ مارو، انسانوں کو غلام نہ بناؤ، کسی کا ناجائز حق نہ مارو، سود نہ لو، قتل نہ کرو، جب اس نظام کے سامنے میرے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر مخالفت ہوئی۔ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک شیطان کا، باطل کا، جھوٹ کا نظام ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے، نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ جب آپ اللہ کے نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس موقع پہ پھر میرے اللہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے نظام کی بات کرو اور باطل نظام پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر تمہاری صفیں بھی پیچھے نہ ہٹیں، تم بھی پھر صف باندھ کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس نظام کے مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ۔ یار کہاں وہ معاشرہ جو میرے پیغمبر کی اتنی عزت کرتا ہے، اپنی امانتیں پاس رکھتے ہیں، احترام کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے مکے کے ہر راستے پہ بندے بٹھا دیے کہ جو عمرے کے لیے، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، دیکھنا محمد کی بات نہ سننا، کہیں ان کے پاس نہ بیٹھ جانا۔ یہ چیزیں چونکہ پچھلے جمعے ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا سازشیں کی اللہ کے پیغمبر کے خلاف، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو شیطانی طاقتیں پوری قوت کے ساتھ آ جاتی ہیں، باطل پوری طاقت کے ساتھ اس حق کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن یقین ہو تمہیں اس بات کا کہ اگر میں اکیلا بھی حق پہ کھڑا ہوں تو غالب حق نے ہی رہنا ہے، غالب سچائی نے رہنا ہے۔ جھوٹ کا نظام غالب نہیں آ سکتا، اس نے بالآخر ختم ہونا ہے۔ یا دولت ختم ہو جائے گی، یا دولت مند ختم ہو جائے گا، یا اقتدار ختم ہو جائے گا، یا اقتدار والا ختم ہو جائے گا، باقی صرف اللہ اور اس کا نظام جو ہے اس نے رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پوری سورہ کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جلا وطن کرنے کی کوشش کی، راستے میں کانٹے بچھائے، جو جو کچھ وہ سازش کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ واللہ متم نورہ۔ اس لیے جو بات تو تلخ ہے جو میں آپ کو آج کل بتا رہا ہوں، سخت بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہی باطل نظام، وہی جھوٹ کا نظام، وہی شیطانی سسٹم جب کسی آستانے پہ لاگو ہوتا ہے، اگر کسی مولوی کے اندر وہ شیطان آ جائے، وہ باطل نظام آ جائے، کسی پیر کے اندر آ جائے، کسی مدرسے کے اندر آ جائے،
تو پھر ایک سیاستدان دین کا وہ نقصان نہیں کرتا جو ایک پیر اور مولوی کرتا ہے۔ اور وہ آیت آپ کو یاد ہے نا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ابلیس نے کہا تھا کہ جہاں جہاں سے بھی اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے میں اس راستے پہ بیٹھوں گا۔ اب لوگوں کو تو پتا تھا کہ مسجد سے حق کی بات ملتی ہے، اللہ کا راستہ ملتا ہے، آستانے سے ملتا ہے، چلو بچے مدرسے میں داخل کروا دیں، وہاں سے اللہ کا راستہ ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر مدرسہ ہی کسی نجائز زمین پہ بنا لیا جائے، وہاں پہ اقتدار رشوت خوروں اور سود خوروں کا ہو، وہاں جھوٹ کا نظام رائج ہو جائے، تو اس تعلیم سے اللہ کے نظام کو مدد نہیں ملتی۔ کسی آستانے پہ یہ نظام رائج کر دیا جائے، کسی مسجد میں یہ نظام رائج کر دیا جائے۔ میرے ساتھ تو یہ واقعات ہوتے رہتے۔ ایک دفعہ مجھے محکمہ مال والوں نے بلا لیا۔ اچھا، انہوں نے ایک اپنی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، تو وہ ہر مہینے کچھ پیسے اکٹھے کرتے تھے اور سال بعد ایک بندے کو وہ حج پہ بھیجتے تھے۔ تو ان کو کسی نے بتایا، تو انہوں نے جب وہ حج پہ جانا تھا بندے نے، تو مجھے بلا لیا۔ میں نے ان سے جا کے جب یہ بات کہی، میں نے کہا کہ اگر یہ پیسے حلال کے ہیں پھر تو حج قبول ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کے پیسے حرام کے ہیں جو آپ نے اکٹھے کیے، تو پھر حکم یہ ہے کہ کعبے کی چھت پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جو ہی آپ جا کے کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، تو وہ فرشتہ کہتا ہے دفع ہو جا، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنانا میرے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، کل قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑیں کہ ہم نے تو بلایا تھا اس نے، لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے کو اپنی بےزتی کروانے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ یہ پھر ریاکشن، وہ جو میرا بڑا ادب کر رہے تھے وہ اس ریاکشن پہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی بے عزتی کروانی، میں نے کہا نہیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ میں جیسا بھی کمزور انسان ہوں، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت ہے میرے اوپر۔ میں انسانوں سے نفرت نہیں کرتا، ان سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں وہ بات بتائی جائے کہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ وہ حج قبول نہیں ہوتا جو حرام کے پیسوں کا ہو، قبول کیا انہیں، بلکہ اس کا الٹا گناہ ہوتا ہے۔ پہلے یقین ہو کہ میرا جو زاد راہ ہے وہ رزق حلال کا ہے۔ اس لیے ابلیس شراب خانوں میں نہیں بیٹھتا، سینما گھروں میں نہیں بیٹھتا، وہ آ کے مدرسوں میں بیٹھتا ہے، آستانوں پہ بیٹھتا ہے، مساجد میں بیٹھتا ہے، یہاں سے لوگوں کے عقائد خراب کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مدرسے کا نظام تو فلاں سود خور بندہ اگر ₹1,00,000 مہینے کا نہ بھیجے تو میرے مدرسے کا نظام کیسے چلے؟ تو اس سود والے پیسوں سے قرآن پڑھنے والے بچوں میں بھی ہدایت نہیں آتی۔ اس مسجد میں آپ کو پتہ ہے نا بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ یہ جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں، آج کل نوجوان بچے یہ سوال بڑا پوچھتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ بات فرما دی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی، پھر کیا بات ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور کم تولتے ہیں؟
نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ اللہ کا حکم حق ہے، ظاہر ہے کمی تو ہمارے اندر ہے۔ تو میں سادہ بات آج کا لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں جو نماز کی شرائط تھیں وہ ہم نے پوری نہیں کی۔ نماز کی شرائط کیا تھیں؟ کہ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہونی۔ پلید کپڑوں کے ساتھ اللہ نے نماز قبول ہی نہیں کرنی نا، پلید جسم کے ساتھ نماز قبول ہی نہیں ہونی، جگہ گندی ہے تو نماز قبول ہی نہیں ہونی۔ اب آپ نے یہ سمجھا کہ میں سرف سے صابن سے یہ کپڑے دھو لوں گا تو پاک ہو جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ آج یہ جو آپ کو یہ شیطانی اور باطلی نظام نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا نظام میں نے اپنے جسم پہ نافذ کرنا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے وہ معبود کی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی؟ آپ لا الہ تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہے معبود کہتے کسے ہیں؟ آپ یہ تو جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بھائی یہ بھی تو پتا ہو کہ معبود کہتے کسے ہیں۔ اگر ہماری طرح کا یہ لا الہ پڑھنا ہوتا تو وہ ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ابو لہب بھی پڑھ لیتا کہ لا الہ بھی پڑھو اور شراب بھی پی لو، رزق حرام بھی کماؤ، وعدہ خلافی بھی کرو۔ نہیں، ان کو معبود کے معنی کا پتہ تھا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا حکم تمہارے جسم پہ چلتا ہے۔ وہ اس معنی کو سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کو معبود مان لیا تو پھر ہمیں نظام اللہ کا اپنے جسم پہ نافذ کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ لا الہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہمیں چونکہ معبود کا معنی نہیں آتا، اگر اللہ کو معبود ماننا ہے تو پھر پہلی شرط یہ ہے کہ کیا اللہ کا نظام میرے جسم پہ چل رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ یہ صرف کے ساتھ پانی کے ساتھ کپڑے پاک ہو گئے؟ یہ تو آپ کا عام لباس ہے نا، یہ تو میرا یہ شلوار قمیض یہ عام لباس ہے۔ ایک بڑا خاص لباس ہے جو آپ حج کے موقع پہ پہنتے ہیں، عمرے کے موقع پہ پہنتے ہیں، احرام جسے کہتے ہیں، 2 چادریں، اللہ کا پسندیدہ لباس کہ اللہ کے گھر میں آپ نے جانا ہے تو وہ لباس پہن کے آئیں، 2 چادریں پہن کے آئیں۔ اگر وہ بھی حرام کے پیسوں کا خریدا جائے تو اللہ تو اس لباس کو بھی پسند نہیں کرتا، میرے اس لباس کو کیسے پسند کر لے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دور دراز سے ایک بندہ آئے گا، خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے یا رب کی صدائیں لگائے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کی تو ویسے ہی دعا قبول ہوتی۔ خانہ کعبہ قبولیت کی جگہ ہے، اور پھر رکت طاری ہو جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، پہلا جملہ ہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کی دعا کیسے قبول ہو جب تک اس کے جسم پہ حرام کا لباس ہے۔
اگر آپ نے حرام کے پیسوں سے لباس خریدا ہے تو لباس پاک نہیں ہے، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نہا دھو کے آگے جسم پاک ہو گیا، نہیں، جس جسم میں حرام کا لقمہ ہے وہ جسم پاک نہیں ہے۔ یہ مسجد ہی ہے، لیکن اگر یہ قالین حرام کے پیسوں کا ہے تو جگہ پاک نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ باطل طاقتیں آپ کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوتی ہیں جب آپ اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی نماز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھیں، حج کریں، بڑی موج ہے، لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ نہیں نظام اللہ کا نافذ کرنا ہے تو پھر باطل طاقتیں آپ کے مخالف ہو جائیں گی۔ اب یہ ساری رات بہت کچھ کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اور میرے اللہ نے ان تلواروں کے نیچے سے اپنے محبوب کو گزارا۔ اللہ غنی۔ اور بڑھیا بات والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک ہی جملے میں یہ ساری بات بیان فرما دی۔ وہ جو سچ لے کے آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تصدیق کی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی سچ ہے، وہ متقی ہیں۔ روزہ رکھا آپ نے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلہ، روزہ تو رکھا ہے لیکن شاید تمہیں تقوی مل جائے۔ یقین نہیں ہے۔ نماز پڑھی، یقین نہیں ہے، لیکن کیا جملہ کہ جس نے اس سچ کے سامنے تصدیق کر دی وہ متقی ہے، اس کے تقوی میں شک نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کے سچ کو سچ نہ مانے، اس کی نمازیں روزے ابھی شاید والے جملے میں، وہ ابھی شاید والے جملے میں، یقین والے جملے میں نہیں۔ اب کیا یقین ہے؟ اللہ غنی۔ لیکن موقع آتے ہیں زندگی میں، انسان کی کمزوریاں ظاہر ہے، ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے صحابی کہا ہے۔ یہ میں نے دونوں ہستیوں کا پچھلے جمعے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس مشکل وقت میں یہ ہم اس دن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن لوگوں کو یاد کروایا کرو۔ اور یہ اللہ کا بڑا دن تھا جس رات ہجرت کی تھی میرے پیغمبر نے۔ یہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہ دن جو لوگوں کو یاد کرواتے رہتے ہیں کو اپنی طرف سے کرواتے ہیں، یہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ بڑے بڑے دن لوگوں کو یاد کروایا کرو، بے ایام اللہ۔ اور پھر باقی دن کیا اللہ کے نہیں ہیں؟ سارے دن اللہ کے ہی ہیں نا، لیکن فرمایا بے ایام اللہ، یہ اللہ کے دن ہیں۔ اپنی طرف نسبت دی ان دنوں کو۔ یہ بات میں خصوصی طور پہ
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اندر یہ جو تصور ہے معبود کا، آپ کو بڑے بڑے جملے سننے کو ملیں گے۔ ہم تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہم تو صرف اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، اور لفظ قد لے کے آیا، جس نے رسول کی غلامی کی نا وہ شک نہ اب کرے، شک کے بغیر اس وقت تحقیق حق بات یہ ہے کہ اس نے اللہ ہی کی غلامی کی۔ ہاں، یہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں۔ جس نے رسول کی مانی اس نے اصل میں اللہ ہی کی مانی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ رسول آئے ہیں ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، یہ کسی اور جگہ سے نہیں ملنی۔ ایمان بھی وہاں سے ملنا ہے، ہدایت بھی وہاں سے ملنی ہے، دین بھی وہاں سے ملنا ہے، لیکن اس کے لیے قرآن ایک شرط لگائی ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں بعد میں ملنی ہیں۔ جو سورہ جمعہ میں ہم نے پچھلے 2 مہینے جو درس لیا تھا اس میں بنیادی چیز ایک سیکھی تھی، ہدایت بعد میں ملنی ہے، علم بعد میں ملنا ہے، حکمت بعد میں ملنی ہے، پہلے اس نفس کا تزکیہ کریں گے میرے رسول۔ جب تک یہ نفس پاک نہیں ہوتا ہدایت مل نہیں سکتی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تو اللہ نے مہربانی یہ فرما دی۔ یہ جو سورہ جمعہ میں ہم نے سیکھا تھا یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ جو میرے بچے تھوڑی بہت عربی سے واقفیت رکھتے ہیں، باقی ساری زبانیں جو ہیں ان میں فعل کے اعتبار سے 3 زمانے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک موجودہ اور ایک آنے والا، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ لیکن عربی زبان میں صرف 2 ہی ہیں، عربی زبان میں 3 زمانے نہیں ہیں۔ عربی میں ماضی اور مضارع 2 صیغے ہوتے ہیں۔ اب ہماری اردو میں آ کے پھر جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو مضارع کے اندر پھر حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، چونکہ ہماری زبان میں، اردو زبان میں پھر ظاہر ہے حال کا زمانہ بھی ہے اور مستقبل کا، پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے۔ اور یہ جو ہے نا وَيُزَكِّيكُمْ، یہ مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ اور یقین جانیے جن کو معرفت ہے اس جملے کی وہ تو وجد میں آ جاتے ہیں کہ یہ نبی پاک کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ پاکیزگی وہیں سے ملنی ہے، حکمت وہیں سے ملنی ہے۔ اور اس میں آپ نے پڑھا تھا نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، صرف صحابہ کوئی تزکیہ نہیں کیا، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی نبی ایسے ہی پاک کرتے رہیں گے، ان کو بھی ایسے ہی ہدایت دیتے رہیں گے۔ لیکن میں جس انسانی کمزوری کی بات کرنے لگا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی جانب نکلے مکہ سے، غار ثور وہیں پہ ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا
2 سواریاں منگوائیں، ایک اپنے لیے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن میرے پیغمبر نے اس سواری کی پہلے قیمت ادا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ پیش کی، لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، جو سواری میں استعمال کروں گا میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی۔ اب میں چونکہ وقت جمعے کا ہو گیا ہے، باقی تفصیل اب یہ چونکہ کامن حدیث ہے جس کو سارے بیان کرتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ اب آپ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو ادھر وہ 2-3 میل باہر ہے جہاں استقبال ہوا۔ اب تو وہ جگہ بہت نشیبی ہے، میں 2018 میں جب گیا تھا تو کھجوروں کے درخت کچھ کٹے ہوئے تھے، تو کافی نشیبی جگہ ہے جہاں مدینے والوں نے نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ جو میں بات بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر انعام کیا عطا کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تو دیکھا تھا بیعت عقبہ اولا میں اور ثانی میں، جو پہلی مدینے والوں نے بیعت کی، پھر دوسری جو وہ مکے میں ہوئی تھی، پھر وہاں سے دعوت دی گئی، تو جنہوں نے دیکھا تھا ان کو تو پتا تھا، جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق کی دستبوسی کرتے تھے، ان کا استقبال کر رہے تھے۔ پھر سرکار جب تشریف لائے، سواری تھوڑی پیچھے تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک چادر لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ غنی۔ میں نے صرف یہاں آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ علماء میں بحث بڑی دیر جاری رہی، علماء عراق میں، علماء شام میں، مصر میں، حجاز میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ یہ میں اختتامی جملے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ نے کہا کہ وہ عبادت بڑی کرتے تھے، نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث کی کتابوں میں کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں لکھی ہوئی۔ آپ کوئی حدیث کی سیرت کی کتاب اٹھا لیں، ان کی کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی لمبے چوڑے نفلی روزے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے حدیثیں بھی زیادہ روایت نہیں کی ہیں، کتنی حدیثیں ہیں جو حضرت ابوبکر 100 کو بھی نہیں پہنچتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو نبی پاک سے حدیثیں روایت کی ہیں، آج تو وقت نہیں، اگلے جمعے میں اس پہ تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا، منکرین حدیث نے تو اعتراض ہی یہ اٹھایا ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ نبی پاک کے قریب رہا ہے، اگر اتنی لاکھوں حدیثیں ہوتی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق حدیثیں روایت کرتے۔ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو لوگوں نے ایسے ہی بعد میں گھڑ لی تھی، اگر حدیثیں زیادہ ہوتی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق روایتیں کرتے نا۔ دیکھیے باطل نظام جو ہوتا ہے نا، اس کی دلیلیں بھی کتنی قوی ہوتی ہیں، لیکن اڑ جاتی ہیں حق کے سامنے۔ حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب کے ایک جملے نے ان کی اس بات کو، حضور داتا صاحب یہ 4 صدی کی بات ہے، 5ویں کی، جب آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک لفظ ہوتے ہیں، ایک ان کے معنی ہوتے ہیں، ایک الفاظ ہوتے ہیں، ایک ان کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک برتن ہوتا ہے، یہاں کو گلاس پڑا ہو، ایک گلاس کے اندر پانی ہوتا ہے، پیاس برتن سے نہیں بجھتی، پانی سے بجھتی۔ الفاظ سے معاملے حل نہیں ہوتے، معنی سے ہوتے ہیں۔ جن کو معنی نصیب ہو جائیں وہ الفاظ کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضور داتا صاحب نے بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے حدیثیں زیادہ اس لیے روایت نہیں کی تھی، ان کو معنی نصیب ہو گیا تھا۔ ابو بکر کو معنی نصیب ہو گیا تھا، بس وہ میں نے آپ کو آج ہدیہ کرنی۔ آخری بات، 2:15 ہونے لگیں۔ صدیق، آپ کا پہلا نام
بچوں کے لیے میں عرض کر دوں، ماشاءاللہ جو جوان اپنا بوڑھے ہیں ان کو تو پتہ ہے، آپ کا پہلا نام عبد کعبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والدین نے جو نام رکھا وہ عبد کعبہ تھا۔ پھر جب اسلام لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد ابو قحافہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ صدیق لقب ہے آپ کا، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اس کو بکر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، یہ میں آپ کے نالج کے لیے، ابو بکر اور ایک کو ابو بکر بھی پڑھتے ہیں۔ بکر کہتے ہیں کنواری کا باپ، یعنی باقی نبی پاک کی ازواج مطہرات یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، صرف ایک ہی شادی جو کنواری کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے جو لوگ اس حوالے سے کنیت دیکھتے ہیں وہ ابو بکر نہیں پڑھتے، وہ بھی بکر پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسے پڑھ دے تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ صدیق یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا، جس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، نہ دور جہالت میں نہ بعد کے کسی دور میں، کبھی جھوٹ نہ اس میں دائمیت، باب تفعیل جو ہے نا اس میں دائمیت پائی جاتی ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ جس نے مسلسل پوری زندگی سچ بولا ہو، سچ کا ساتھ دیا ہو، سچ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ایسے ہی نا یہ جملہ کہہ دینا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہجرت کی رات، وہ جو سفر تھا جب غار ثور سے مدینہ کی جانب، وہ ایک دن آیا تھا کہ میں مجبور ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ ایک شخص ایسا ملا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں جانتا تھا لیکن مجھے جانتا تھا، اور نکلا وہ بھی مشرکین مکہ کے کہنے پہ تھا کہ مل جائیں تو چلو مجھے بھی نام و کرام مل جائے۔ اللہ، میں جو کہنے لگا ہوں کہ اللہ کیسے مدد پھر فرماتا ہے نا، سچ والوں کی مدد اللہ کیسے فرماتا ہے۔ فرمانے لگے کہ وہ مجھے پوچھنے لگا کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ دوسرا شخص کون ہے؟ کہنے لگے اب نہ میں پھنس گیا کہ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ تو ابھی مکے چلا جائے گا اور فوج لے آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر یہ میں کہوں کہ یہ کوئی عام بندہ ہے تو یہ میرے ایمان کے خلاف، پھر تو میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے وہ ایک لمحہ صرف آیا تھا کہ میں جھوٹ بول دوں کہ یہ میرا کوئی دوست ہے تو میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہنے لگے لیکن میرے اللہ نے میری ایسی مدد فرمائی اور ایک جملہ عطا فرمایا، سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہی رہے، ہاں 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 صدیق ہی رہے، اس موقع پہ بھی صدیق ہی رہے۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھا کہ ابوبکر شاید راستہ بھول گئے تھے اور یہ بندہ بتا رہا ہے کہ راستہ کدھر کو جانا، تو اس موقع پہ بھی اللہ نے ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مومن اور گناہ کر سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور وہی تقوی والا ہے جو سچا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا